بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے سردار حضرت امام حسن علیہ السلام۔ امام حسن علیہ السلام کو زہر کس نے دیا؟ کیا ان کی بیوی نے یا پھر کسی اور نے؟ اور انہیں زہر کیوں دیا گیا؟ یہی نہیں، مرنے کے بعد ان کے جنازے پر بھی تیر چلائے گئے۔ یہ سب کچھ آج میری اس ویڈیو میں۔ حضرت امام حسن ابن علی کرم اللہ وجہہ ابن ابی طالب امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے بیٹے اور امام عالی مقام حضرت حسین کے بڑے بھائی تھے۔ جنت کے سردار ہیں۔ اہل اسلام پیغمبر کے نواسے کے طور پہ ان کا احترام کرتے ہیں، جبکہ اہل بیت امام حسن علیہ السلام کو 5واں خلیفہ، جبکہ اہل تشیع امام حسن کو دوسرا امام مانتے ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ولادت حسن علیہ السلام کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے آئے اور فرمایا، میرے نواسے کو دکھانا، اور کیا نام رکھا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، حرب نام رکھا ہے۔ فرمایا، نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا گیا اور 2 مینڈھوں کی قربانی کی۔ ان کے سر کے بال اتروا کے ہم وزن چاندی خیرات کی۔ امام حسن کے والد امیر المومنین حضرت علی نے 21 رمضان المبارک کو شہادت پائی۔ اس وقت امام حسن کی عمر 37 سال 6 دن تھی۔ حضرت علی کی تدفین کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس کی تحریک سے قیس ابن سعد بن عبادہ انصاری نے امام حسن کی بیعت کی، اور ان کے بعد تمام حاضرین نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی، جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان المبارک 40 ہجری جمعے کا ہے۔ ابن عباس نے کھڑے ہو کے تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے انتہائی خوشی اور رضامندی سے بیعت کی۔ مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہوئے امام حسن نے فرمایا، اگر میں صلح کروں تو تمہیں میرے ساتھ صلح کرنی ہوگی، اور اگر میں جنگ کروں تو تم بھی جنگ کرنا۔ سب نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ آپ نے انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لیا، کام متعین کیے، مقدمات کے فیصلے کرنے لگے۔ لیکن جب آپ نے دیکھا اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے، آپ نے تخت حکومت کو خیر آباد کہہ دیا، کیونکہ حضرت حسن کا واحد مقصد حکم خدا اور حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پابندی کا اجرا تھا۔ امام حسن نے دین خدا کی سربلندی کے لیے اور فتنہ و فساد کا سر کچلنے، کتاب خدا، سنت رسول پہ عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اپنے نانا رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی داسی میں تخت حکومت کو ٹھوکر مار کر جو تاریخی صلح کی، وہ اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا ناقابل فراموش باب ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت امام حسن صلح کے بعد مدینہ میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن حق مرکز اور تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرچشمہ امام عالی مقام حسن علیہ السلام کا قائم رہنا دشمنان دین کو کب گوارا تھا؟ اسی لیے جودہ ابن اشمس، جو کہ حضرت حسن علیہ السلام کی بیوی تھیں، اس کو کسی نے انعام و اکرام کا لالچ دے کر
نواسہ رسول حضرت امام حسن کو زہر دے کر شہید کروا دیا۔ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ ابن طلحہ سے روایت کی ہے کہ کسی نے امام حسن کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل هو اللہ احد یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ جب یہ خواب حضرت سید بن سعید کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے فرمایا، اگر واقعی یہ خواب دیکھا ہے تو امام حسن کی عمر کے چند روز ہی باقی رہ گئے ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور بہت قریب زمانے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی جودہ ابن اشمس نے آپ کو زہر دے دیا۔ زہر کے اثر سے اسہال ابدی لاحق ہوئے اور آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور اسہال میں خارج ہوئے۔ آپ کو 40 روز سخت تکلیف رہی۔ امام حسین جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے، اے میرے بھائی بتاؤ آپ کو کس نے زہر دیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اسے قتل کرو گے؟ تو امام حسین نے فرمایا، بے شک میں اسے قتل کروں گا۔ امام علی مقام حسین کے جواب کے بعد امام حسن نے فرمایا، میرا گمان جس کی طرف ہے اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے۔ اس کا اور میرا فیصلہ کل بروز محشر ہوگا اور اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے سبب سے کوئی بے گناہ مصیبت میں مبتلا ہو۔ میرے بھائی، میں نہیں چاہتا کہ اگر وہ بے گناہ ہے جس کی طرف میرا گمان ہے تو آپ اسے بے گناہ قتل کریں۔ مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے۔ حضرت امام عالی مقام حضرت حسن کی کرامت کتنی اعلیٰ ہے کہ آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتیں کٹ کٹ کے نکل رہی ہیں، نزع کی حالت ہے، لیکن انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنے انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفحہ تاریخ پہ ثبت فرماتے ہیں۔ امام کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس طرف گمان ہے اس کا نام بھی لیا جائے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 45 سال 6 ماہ چند روز تھی جب آپ نے جام شہادت نوش فرمایا اور 5 ربیع الاول کو مدینے میں رحلت فرمائی اور درجہ شہادت پہ فائز ہوئے۔ یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ آپ کو آپ کی بیوی لعنتی جودہ ابن اشس نے زہر دیا۔ بعض روایات کے مطابق زہر کھجوروں میں دیا گیا، لیکن اس بات پہ اختلاف ہے کہ جودہ کو زہر دینے پہ کس نے آمادہ کیا اور اسے کس نے اس بات کی طرف مائل کیا، لالچ و انعام و اکرام دیا۔ جودہ ابن اشس اپنے والد اشس کی چالاکی کی وجہ سے حضرت حسن علیہ السلام کی بیوی بنی۔ یمن سے ان لوگوں کا تعلق تھا اور اس کا خاندان پہلے سے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خاندان سے نفرت کرتا تھا، لہٰذا یہی وہ عورت تھی جس نے اپنی سازشوں کے سبب حضرت امام حسن کو زہر دیا۔ اس وقت کا سب سے خطرناک زہر جو ایک ہیرے کو پیس کر بنایا جاتا تھا، ان کی کھجوروں میں ملا دیا، اور یوں اسی زہر کے اثر سے 40 دن تک تڑپنے کے بعد حضرت امام حسن کی شہادت ہو گئی۔ نواسہ رسول کو اس قدر بے دردی سے زہر دے کر قتل کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت امام حسن کی شہادت اہل اسلام کے لیے انتہائی دردناک واقعہ ہے۔ حضرت امام حسن نے اپنے بھائی حسین علیہ السلام کو وصیت کی کہ مجھے رسول اللہ کے قدموں میں دفن کیا جائے۔ جب ان کی تدفین کی گئی تو وہ بھی تاریخ انسانیت کا انتہائی
لرزا دینے والا واقعہ ہے جب امام حسن کے جسم اقدس کو تدفین کے لیے حضرت اماں عائشہ کے حجرہ مبارک تک لے جایا گیا تو مروان نامی ایک بدبخت نے حضرت امام حسن کی تدفین یہاں نہ ہونے دی، بلکہ اس نے ان کے جنازے پہ تیر چلائے، اور یہ شیعہ اور سنی دونوں مانتے ہیں، شیعہ سنی دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ حضرت حسن علیہ السلام کے جنازے پہ دشمنوں کی جانب سے کئی تیر چلائے گئے تھے۔ بہرحال مزید جھگڑے اور فساد سے بچنے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کو حضور کے قدموں تلے دفن کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور ان کے جسم مبارک کو جنت البقیع قبرستان میں اپنی والدہ فاطمہ الزہرا کی قبر مبارک کے پاس دفن کر دیا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے فیوچر کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز بھی آپ کو مل سکیں۔ گاڈ بلیس یو۔ اللہ حافظ۔